السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ رب العزت کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اپنی امت کو بہت ہی بڑا تحفہ دیا ہے۔ ایک ایسا تحفہ ہے اس کو لیے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس تحفے کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا عمر بن خطاب، ان کو فاروق اعظم کا خطاب کس طرح ملا۔ عمر بن خطاب ان کو لقب ملا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم۔ یہ لقب کیسے ملا تھا؟ کون سی کوشش تھی ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھی۔ آج ہم اس کوشش کا ذکر کریں گے اپنے سامعین کے سامنے کہ یہ کس طرح فاروق اعظم بنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لائے 2 دن گزر گئے تھے۔ یہ بدھ کا دن نبوت کا 6واں سال اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے اور عرض کیا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ابو جہل میں سے جو شخص ان دونوں میں تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے، اسلام کو قوت عطا فرما۔ ان دونوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا نام لیا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ہشام کا نام لیا۔ ان دونوں کو جو آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے سے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بہت ہی پیاری دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو، فاروق اعظم کو، ان کو پسند فرمایا۔ دونوں میں سے عمر بن خطاب کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ اور اگلے دن یعنی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک بڑی تفصیلاً واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتا دی جائیں۔ شخصی زندگی کے حوالے سے ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، ان کا تعلق بنی عدی سے تھا، وہ آل اسماعیل میں سے ہے۔ ان کا نسب اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بہت بڑے تنوع مند تھے، لمبے قد کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جسم نہایت طاقتور تھا، مضبوط جسم تھا ان کا۔ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ جب اسلام لایا تو یہی مسلمان عمر بن خطاب کو پسند آنے لگے۔ طویل عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ عمر بن خطاب کے ہاتھوں ان کے خاندان کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی،
اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے اسلام کو غلبہ دیتا ہے، کس طرح اسلام کو تقویت دیتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس کے بعد کہتے تھے میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ ایک طرف دوسری طرف ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب جھیلنے کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت اور خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کا نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مدتیں تک اسلام اور اسلام کی واضح تعلیم کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ جوں جوں ان کی زندگی گزرتی گئی، اسلام سے قبل آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب دل میں خیال گزرا کہ اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے، یقیناً یہ کاہن جادوگر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی اگلی آیات کی تلاوت فرمائی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، جادوگر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جاگزی ہو گیا۔ یہ دو آیات جب عمر بن خطاب نے سنی تو اسلام ان کے دل میں ایک چونک آئی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ درج ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں، خود ہی سے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ میں بتوں کے قریب سو رہا تھا، ایک شخص ایک بچھڑا لایا، بت پر اسے ذبح کر دیا، ان کے بت کے نام پر اس کو ذبح کر دیا۔ عمر بن خطاب فرما رہے ہیں، اس کے حلق سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے کھلے دشمن، ایک بات بتلاتا ہوں جس سے تجھے میری مراد مل جائے۔ ایک فصیح و جوش بیان شخص یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے، ہلنے لگے، حرکت کرنے لگے، وہاں سے چل دیے۔ عمر بن خطاب کا یہ بیان سن کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے سخت دشمن، تجھے ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد برائے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہو گیا، ابھی کچھ دیر ہی نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس صورتحال نے انہیں اسلام سے قریب تر کر دیا، اسلام کے آہستہ آہستہ قریب ہو رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو پسند کیا تھا۔ ان پہ اسلام لانے کا جو فوری سبب بنا وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ان کے ایمان لانے کا کچھ ایسا واقعہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن اتارنے کے لیے تلوار لے کر نکل پڑے تھے۔ ابھی راستے ہی میں تھے، نعیم بن عبداللہ نحام ادوی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر تم کہاں جا رہے ہو تلوار لے کر؟ عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ تم بتاؤ، تم کو تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گئے عمر کے اندر بہت غصہ تھا، بے قابو ہو گئے جب سنا کہ میری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ سورۃ طٰہٰ یہ ان کی زندگی کو بدل دینے والی صورت ہے، یہ ان کی زندگی کو اوپر لے جانے والی صورت ہے، یہ ان کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والی صورت ہے۔ ایک صحیفہ پڑھا قرآن پاک پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا۔ حضرت خباب نے عمر بن خطاب جیسے جب انسان کی آہٹ سنی تو گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا کہ بھائی آ چکے ہیں، صحیفہ چھپا دیا کہیں ان کو پتہ نہ چلے۔ لیکن عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے، چنانچہ پوچھا، یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی تھی جو تم لوگوں کے ہاں میں نے سنی ہی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے پوچھا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح مارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ بہنوئی کو مارا۔ ان کی بہن نے لپ کر بھائی کو اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ان کی بہن نے حضرت عمر کو چھڑوانے کے لیے عمر کو پیچھے کیا کہ میرے خاوند کو مت ماریے۔ حضرت عمر نے ایک چانٹا مارا اپنی بہن کو، ان کا چہرہ خون زدہ ہو گیا، خون ان کے چہرے سے باہر آنے لگا۔ ابن اسحاق کی روایت کے ساتھ میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا دین برحق ہو تو، اور پھر بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں۔ حضرت عمر کی بہن عمر بن خطاب کے سامنے یہ بلند آواز سے گواہی دے رہی ہے، میں شہادت دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں شہادت دیتی ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے، کیا ماجرا بن گیا، میری بہن میرا بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ شرم سے حضرت عمر نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری بات، اتنی بہادر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ہے
بہت ہی نصیبوں والی بہن ہے، اللہ نے بہت ہی مرتبہ ان کو دیا ہے، عزت دی ہے۔ اس کتاب کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر کتاب لی، پڑھنے لگے، کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سے شروع ہوئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیات مبارکہ پڑھی۔ اور کہنے لگے مجھے بتاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے پتہ بتاؤ وہ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت۔ حضرت عمر فاروق یہ فکرے سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اندر سے باہر آ گئے، ان کو کچھ نہ کہا، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی جھڑی میں جھانکا، کون ہے؟ دیکھا عمر تلوار حمائل کیے ہوئے موجود ہے۔ لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اطلاع دی۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے کہ دیکھا عمر آ گئے ہیں، تلوار سمیت آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار ہی سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار پکڑ کر انہیں سختی سے جھٹکے ہوئے فرمایا، ان کے کپڑے اور تلوار پکڑ کر سختی سے جھٹکے دیا۔ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دیں جیسی ولید بن مغیرہ نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ وہ بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت دے، وہ بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یقین اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے زور تکبیر سے نعرہ تکبیر کہا۔ مسجد الحرام کے والوں کو اتنی زور سے کہا نعرہ تکبیر، چاروں طرف آواز گونجنے لگی۔ معلوم ہو رہے کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ حضرت عمر اتنے طاقتور، اتنے بہادر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بہادری دی تھی کہ ان کا مقابلہ کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں قہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت رسوائی محسوس ہوئی۔ ایسے ہی ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈول پیٹنے میں
پورے قریش میں سب سے آگے تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے سنتے ہی بڑے زور سے چیخ سے کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ سن کر لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ حضرت عمر کو مار رہے تھے، حضرت عمر لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو بن پرے کر لو اللہ کی قسم، اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں تم رہتے یا ہم رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر کے گھر پر حلف بول دیا۔ مشرکین مکہ نے حضرت عمر کے گھر پر حملہ کر دیا، انہیں جان سے مار ڈالے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تھے، اس دوران ابو عمرو بن عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دہاڑی دار یمنی چادر اور جوڑا اور ریشمی گوٹے کا راستہ کا تعظیم تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا اور یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا، لوگوں سے کہا، اس وقت تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کے بیر سے وادی کھچا کھچ بڑی ہوئی تھی۔ ایک بندے کے مسلمان ہونے سے وادی پوری کھچا کھچ بڑھ گئی تھی کہ عمر فاروق کیوں ایمان لے کے آئے ہیں؟ آس نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں خطاب کا بیٹا ملعون مطلوب جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس طرف کوئی راہ نہیں، یعنی میں عمر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت جلیل قدر صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں طاقت ہی نہیں تھی ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پڑھتے سے باہر آ گیا، ہم چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کو مکمل آزادی مل گئی، ہر آدمی خوش تھا، اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس کے مظالم کا جواب دیا۔ صرف ایک آدمی کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں کھل کر ہر چیز دعوت دینے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم برابر طاقتور اور زیادہ باعزت ہوتے چلے گئے۔ یہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آج تک ہم مضبوط اور طاقتور ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو پسند کیا، پسند بھی ایسا کیا ان کی طاقت اتنی تھی
شیطان ان کا راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ میں نے سامعین کو عمر بن خطاب ان کو فاروق اعظم کا لقب کس طرح ملا؟ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، یہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا ہوگا شہادت عمر فاروق۔ یہ تھا موضوع ہمارا آج کا کہ ان کو فاروق اعظم کا خطاب کس طرح ملا۔ انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا شہادت عمر فاروق کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔